أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي أكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کاش کہ آپ دیکھتے جب کہ گنہگار لوگ اپنے رب تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب تو ہمیں واپس لوٹا دے، ہم نیک اعمال کریں گے، ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت نصیب فرما دیتے، لیکن میری بات بالکل حق ہو چکی ہے کہ میں ضرور جہنم کو انسانوں اور جنوں سے پر کر دوں گا۔ اب تم اپنے اس دن کی ملاقات کے فراموش کر دینے کا مزہ چکھو، ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا، اور اپنے کیے ہوئے اعمال کی شامت سے ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھو۔ ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کے خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے، جو کچھ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے۔ کیا جو مومن ہو مثل اس کے جو فاسق ہو سکتا ہے؟ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال بھی کیے، ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں، مہمانداری ہے ان کے اعمال کے بدلے جو وہ کرتے تھے۔ لیکن جن لوگوں نے حکم عدولی کی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی ان سے باہر نکلنا چاہیں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور کہہ دیا جائے گا کہ اپنے جھٹلانے کے بدلے آگ کا عذاب چکھو۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، مشرکین مکہ کا ایک اعتراض جو قرآن مجید نے جا بجا نقل کیا ہے، وہی اعتراض یہ تھا کہ اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، کہ کیا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے اور اس کے بعد مٹی میں سما جائیں گے دوبارہ ہم کو پیدا کیا جائے گا؟
یہ انہیں بڑا عجیب لگتا تھا، تو اللہ نے اسی کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس بات پر غور کرو، تمہیں فوت کون کرتا ہے؟ ملک الموت۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یتوفاکم ملک الموت، موت کا فرشتہ تمہاری روح کو مکمل طریقے سے اخذ کرتا ہے، لے لیتا ہے۔ وہ تمہارا جسم نہیں لے کر جاتا بلکہ روح کو لے کر جاتا ہے۔ وہی روح دراصل انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ اب اسی روح کو کسی اور قالب میں ڈال دیا جائے تو پھر وہ انسان زندہ ہو جائے گا۔ انسان اپنی زندگی میں بھی دیکھے کہ اگر کسی کے پر جنات کا سایہ ہوتا ہے، حالانکہ جسم اس کا ہوتا ہے، لیکن اس جسم کے پر کسی جن کا اختیار ہو جاتا ہے اور وہ اس کے جسم کے پر حاوی ہو کر اس جسم کو اپنے اعتبار سے کنٹرول کرتا ہے۔ یعنی اصل جسم نہیں ہے، اصل روح ہے جو ہماری پوری باڈی کو، جسم کو کنٹرول کرتی ہے۔ تو اللہ وہی کہہ رہا ہے کہ ملک الموت تمہیں مکمل طریقے سے لے لیتا ہے، یعنی تمہاری روح کو قبض کرتا ہے۔ اُکِّلَ بِکُم، جو تمہارے پر متعین کیا گیا ہے۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، پھر اس کے بعد تم سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ جو تمہارے ذہن و دماغ کے اندر اشکال آ رہا ہے یہ فضول ہے، اور اپنی عقلوں کی بنیاد کے پر یہ رد کر دینا کمال نہیں ہے کہ تم رد کر دو، نہیں مانتے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم قیامت کے دن نہیں کھڑے ہوں گے تو اس کے بعد تمہیں قیامت کے دن نہیں کھڑا کیا جائے گا، دوبارہ پیدا نہیں کیا جائے گا۔ نہیں، مانو یا نہ مانو، قیامت کے دن تمہیں پیش ہونا ہے، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ قیامت کا مطلب ہی وہی ہے، یہ مانو یا نہ مانو وہ قائم ہونے والی ہے۔ اب دنیا میں اگر کسی بچے کو ایگزام نہیں دینا، ٹھیک ہے، ایگزام دینے مت جا، کوئی تمہیں اپنے گھر سے اٹھا کر ایگزام دینے کے لیے نہیں لے جائے گا۔ لیکن قیامت ایسی نہیں ہے کہ اگر کوئی انکار کر دے تو اسے قیامت کے دن حاضر نہیں کیا جائے گا، بلکہ ماننے نہ ماننے والے تمام لوگوں کو حاضر کیا جائے گا۔ ہر کوئی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، یعنی وہی روح جس کی بنیاد کے پر تمہیں موت ملی، اس روح کو دوبارہ ایک نیا قالب دے کر اللہ کے حضور تمہیں پیش کیا جائے گا۔ اب یہاں پر یہ جو روح ہے، نفس جس کو کہا جاتا ہے، اس سے مقصود کیا ہے؟ اللہ نے تو تمام جانداروں کے اندر روح رکھی ہے، جانوروں کے اندر، چرند پرند، تمام چیزوں کے اندر، لیکن انسان کے اندر جس روح کو داخل کیا ہے یہ روح مکلف ہے، یعنی جائز و ناجائز، حلال و حرام کی تفریق کی ذمہ دار ہے۔ ورنہ جانوروں کے اندر اس چیز کا سینس اور شعور نہیں رکھا گیا ہے۔ جانوروں کو اللہ نے اتنا شعور دیا ہے کہ وہ کیا چیز استعمال کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اس حد تک جانتے ہیں، اس کے آگے نہیں جانتے۔ اگر ایک بکری پڑوس کے اندر چلی جاتی ہے، وہاں اسے کھانے کے لیے پھل مل جاتا ہے، سبزی مل جاتی ہے یا اناج وغیرہ ملتا ہے، وہ کھا لیتی ہے۔ وہ سونگھنے کے بعد کہ ہاں یہ میرے کھانے کی چیزیں کھا لے گی، وہ یہ نہیں جانتی یا اسے اتنا شعور نہیں دیا گیا کہ یہ میرے لیے حلال نہیں ہے، یہ میرے مالک کا مال نہیں ہے بلکہ کسی اور کا ہے۔ لیکن یہ شریعت انسانوں پر ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کا مال ناجائز طریقے پر کھا لے تو اس کے پر شریعت لاگو ہوگی اور اسے اس کی سزا دی جائے گی، لیکن جانوروں کے پر، چرند پرند کے پر یہ حکم لاگو نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ شریعت کے مکلف نہیں ہیں۔ تو یہاں جس روح کے بارے میں اللہ نے کہا کہ تم کو لوٹایا جائے گا، یہ وہ روح ہے جسے روح انسانی کہا جاتا ہے، یعنی جو انسان کے اندر داخل کی گئی، جو شریعت کی مکلف ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں انکار کیا کرتے تھے، آپ دیکھو گے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، یہ مجرم اللہ کے سامنے سروں کو جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، کیا جواب دیں گے؟ قیامت کا منظر نامہ ہی اتنا بھیانک، ہولناک اور خوفناک ہوگا کہ اچھے اچھے لوگوں کی دال پتلی کر دے گا۔ وہاں تو انبیاء نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے جو اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے، تو عام انسانوں کی بساط کیا ہوگی، اور خاص طور سے مجرمین جو قیامت کا انکار کرتے تھے۔ اب جو انکار کریں گے ان کے لیے زیادہ سخت ہوگا، اس لیے کہ مسلمان یا مومن جو قیامت کے بارے میں یقین رکھتا ہے، ہمیں تو پتہ ہے قیامت کے دن پیش ہونا ہے اور تمام کے تمام اللہ کے حضور پیش ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، ہمیں پہلے سے پتہ ہے، یقین ہے، تو وہاں پیش ہونا ہمارے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ لیکن جو بندہ اس کو مانتا ہی نہیں تھا
اور اس کی کوئی تیاری ہی نہیں کی، بلکہ اس نے سوچا ہی نہیں کہ کبھی مجھے اس طریقے سے دوبارہ پیدا ہو کر اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہوگا، تو اس کی حالت کتنی خراب ہوگی۔ بلکہ قیامت کا اصل ہولناک منظرنامہ انہی لوگوں کے پر لاگو ہونے والا ہے، عام لوگوں کے پر نہیں۔ جو مانتے ہیں ٹھیک ہے، ان لوگوں کو بھی ڈر ہے کہ ہمیں اللہ کی جناب میں حساب و کتاب دینا ہے، لیکن جو نہیں مانتے ان کا معاملہ اور سنگین اور سخت ہونے والا ہے۔ ناکسو رؤوسہم عند ربہم، اپنے رب تعالیٰ کے سامنے سر کو جھکائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے ربنا ابصرنا، کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ لیا کہ ہاں قیامت یقیناً قائم ہو گئی، وسمعنا، اور سن بھی لیا اور مان لیا کہ یقیناً قیامت قائم ہو چکی ہے، فرجعنا، لہذا ہمیں ایک موقع دے، کیا کرنا ہے؟ نعمل صالحا، ہم دنیا میں جا کر نیک اعمال کریں گے، انا موقنون، ہم تو ہمیں یقین ہو چکا ہے کہ قیامت آئی ہے، لیکن اللہ کو یہ چیز مطلوب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایمان بالغیب نہیں ہے، وہ تو قیامت آ چکی ہے، مانو یا نہ مانو اب اس کے بارے میں اختلاف ہی نہیں ہے۔ ایمان بالغیب کا قرآن مجید مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ نے اہل ایمان کی صفت بیان کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی ابتدا میں کیا کہا؟ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور غیب جو ہمارے علم، ہمارے مشاہدے سے ماورا ہو، یعنی جو چیز ہم اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے، اپنے مشاہدے میں نہیں لا سکتے، بس قرآن نے کہا، حدیث نے کہا، اس کے پر ایمان و یقین ہے، ہاں ایسا ہی ہوگا، لیکن وہ ہمارے علم میں آنے کے لیے کوئی ذریعہ تلاش نہیں کرتی کہ ہم اسے اپنے مشاہدے، اپنے علم میں لے کر آئے کہ ہاں یہ چیز اس طریقے سے پیش آنے والی ہے۔ بس قرآن اور حدیث نے کہا، سر جھکا دیا، تسلیم کر لیا، مان لیا کہ ایسا ہی ہوگا، یہ ایمان بالغیب ہے۔ ہم فرشتوں کو مانتے، نہیں دیکھا، ہم نے رب پر ایمان لایا، نہیں دیکھا اپنے رب کو، کسی نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں بھی اپنے رب کو نہیں دیکھا، نہ ہم نے جنات کو دیکھا، لیکن قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے ہمارا ایمان ہے، ہاں ہے، جنات بھی موجود ہے اور فرشتے بھی موجود ہیں، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، سب موجود ہے، جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان تمام چیزوں کے پر ہمارا ایمان و یقین ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یقین ہو چکا ہے، لیکن اب اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ یہ بالغیب نہیں، بالمشاہدہ ہے، دیکھ کر ماننا ہے، اور اللہ کو یہ ایمان مطلوب نہیں ہے۔ حالانکہ اس بات کا جو لوگ انکار کرتے ہیں، قرآن نے اس کی بہت ساری مثالیں دی، بلکہ یوں کہیے قرآن مجید کا کوئی صفحہ بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس سے خالی نہیں ہے۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، مالک یوم الدین، اللہ روز جزا کا مالک ہے، یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا تصور پیش کر دیا گیا کہ قیامت کے دن تم کو پیش ہونا ہے۔ اور دوسرے صفحے کے پر آئیں گے جب سورہ بقرہ کی ابتدا ہوتی ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، متقیوں کی صفت بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ آخرت کے پر یقین رکھتے ہیں۔ ہر صفحہ یہ جو کہا جا رہا ہے ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹیں گے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے قیامت کے منظرنامے کو پیش کرتے ہیں۔ ایمان بالآخرہ کا تصور قرآن مجید کے ہر صفحے کے اندر موجود ہے، کوئی صفحہ اس سے آپ کو خالی نہیں ملے گا۔ بلکہ سورہ بقرہ اگر پڑھیں گے تو 5 واقعات دنیاوی زندگی کے پیش کیے گئے کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہوگا۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص جو مر گیا تھا، اسے قتل کر دیا گیا، قاتل کا پتہ نہیں لگ رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بنی اسرائیل کے لوگ گئے اور اللہ نے انہیں ایک طریقہ بتایا، وہ تفصیل آپ کو پتہ ہے۔ تو اس کے بعد جب ایک گائے کو ذبح کیا جو اللہ نے ان لوگوں کو بتائی تھی، اس کا ایک حصہ مارا گیا، زندہ ہو گیا، اپنے قاتل کا پتہ بتایا، پھر مر گیا۔ یہ پتہ ہے نا، اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے 70,000 لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان نہیں رہے تھے، کہا کہ چلو، اور اس کے بعد اللہ نے ان لوگوں کے پر پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا، سب کچھ ہونے کے بعد بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ چنانچہ ان 70,000 لوگوں کو کیا کیا گیا؟ موت دے دی گئی۔ 70 لوگوں کو، 70 لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے، قوم کے لوگوں نے جنہیں نمائندہ بنایا تھا، جاؤ موسیٰ کے ساتھ دیکھ کر آؤ کہ واقعتاً اللہ ہے کہ نہیں، اور اللہ حضرت موسیٰ سے بات کر رہا ہے کہ نہیں، ہمیں یقین نہیں ہو رہا ہے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے سامنے کوہ طور کے پر دوبارہ گئے، اللہ نے بات کی، سب دیکھا،
اب وہاں پلٹ گئے، کہا کہ جب تک ہم اللہ کو نہیں دیکھیں گے ماننے والے نہیں ہیں۔ اب اللہ کو جلال آیا، ان 70 لوگوں کو جگہ کے پر موت دے دی۔ اس کے بعد دوبارہ اللہ نے ان لوگوں کو زندہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے کہ اللہ اگر یہ 70 لوگ جسے تو نے موت دے دی ہے، اگر یہ بھی مر چکے یہاں پر، تو قوم کے لوگ تو اور یقین کر لیں گے کہ ان کی بات میں سچائی نہیں ہے، تبھی تو یہ 70 کے 70 کے سب مر گئے۔ اللہ نے ان کی دعا کی وجہ سے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، اللہ نے تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دی۔ آپ دیکھیں اس کے بعد حضرت عزیر کا واقعہ، اللہ نے انہیں 100 سال کی موت دے دی، اس کو بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کی ایک قوم جن کی طرف حضرت شمیل علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور یہ قوم ہزاروں کی تعداد میں تھی، اور اس بستی کے پر طاعون کی وبا آئی، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کے خلاف اپنی بستی کو چھوڑ دیا، چنانچہ اللہ نے ہزاروں کی تعداد میں ان لوگوں کو موت کے آغوش میں سلا دیا۔ دوبارہ ان کے نبی کی دعا کی برکت سے انہیں زندگی عطا کی گئی۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اللہ سے مطالبہ کیا کہ اللہ مجھے یہ دکھا دے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم کو اعتراض نہیں تھا، وہ مشاہدہ چاہتے تھے، اس لیے کہ جو چیز مشاہدے میں آ جاتی ہے انہیں یقین ہے، لیکن ایک بات جب مشاہدے میں آ جائے تو ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے۔ علم کئی طریقے کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے علم جو آدمی کو بتانے کی بنیاد پر معلوم ہوتا ہے کہ ہاں فلاں چیز ایسی ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے اگر آم نہیں دیکھا، ہم نے کہا کہ ہاں آم اس طریقے کا ہوتا ہے، اس کی لذت ایسی ہوتی ہے، یہ ایک علم ہے جس کو علم البصر کہا جاتا ہے، عین الیقین کہا جاتا ہے، جو کہ نگاہ سے دیکھنے کے بعد۔ اب دوسرا کیا ہوتا ہے؟ دوسرا ہوتا ہے کہ اس چیز کا مشاہدہ کر لیا جائے، تو یہ اس علم کا اگلا اسٹیپ ہے۔ اور جب تیسرا اسٹیپ آتا ہے جس کو حق الیقین کہا جاتا ہے، یعنی اس چیز کو استعمال میں لانا۔ ایک آدمی نے آم کے بارے میں بتا دیا، اسے علم ہو گیا، اس نے دیکھ لیا، یہ اس کے آگے کا اسٹیپ ہے۔ لیکن تیسرا اسٹیپ ہے کہ اس نے آم کو چکھا، اس کی لذت کو محسوس کیا۔ اب بتائیے جس نے آم کی لذت کو محسوس کیا اور ایک شخص جس نے آم کو دیکھا ہی نہیں بلکہ اسے صرف بتایا گیا کہ ایک پھل ہوتا ہے، دونوں کے درمیان فرق ہوگا کہ نہیں؟ جو یقین اور پختگی آم کو استعمال کرنے والے، چکھنے والے، اس کی لذت کو محسوس کرنے والے کو ہوگی، وہ صرف اس کا علم حاصل کرنے والے کو نہیں ہوگی۔ یہی فرق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دراصل چاہتے تھے کہ اپنی نگاہ کے سامنے کسی مرنے والی چیز کو دوبارہ زندہ ہوتے ہوئے دیکھے۔ چنانچہ اللہ نے پرندوں کے بارے میں حکم دیا، پرندے لاؤ، انہیں ذبح کرو، الگ الگ پہاڑیوں کے پر انہیں کے گوشت کو رکھ دو، اس کے بعد ثم ادعوہن یأتینک سعیا، انہیں آواز دو، وہ پرندے دوبارہ زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہاری طرف چلے آئیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ انبیاء دراصل اتنے بڑے مشن کے پر ہوتے ہیں کہ اس مشن کے لیے دل انتہائی مضبوط ہونا چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت کو دکھایا۔ اب سوچئے ہم تو جنت جہنم ان تمام چیزوں کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر پڑھ رہے ہیں، ہمارا علم اسی حد تک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو بذات خود دیکھا، اس میں گئے، جہنم کو آپ نے دیکھا، اس کے عذاب کو محسوس کیا کہ عذاب کتنا بھیانک ہے، اپنی نگاہوں سے دیکھا۔ اب یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو دیکھا، اس میں گئے، اور اس کے بعد آسمان کی سیر کی، اور اللہ کی پوری مملکت کو دیکھا، ملکوت السماوات والارض، اللہ کس طرح اپنے نظام کائنات کو چلا رہا ہے، اور اس کے بعد جنت و جہنم کا مشاہدہ کیا، تو آپ کے علم اور یقین کا معیار انتہائی پختہ ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جن چیزوں کو میں نے دیکھا، یعنی جس عذاب کو میں نے دیکھا ہے، اگر تم اسے دیکھ لو تو ہنسو گے بہت کم اور رو گے بہت زیادہ، یہاں تک کہ بستروں کے پر اپنی عورتوں سے لذت حاصل کرنا چھوڑ دو گے اس عذاب کو جسے میں نے دیکھا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کی کیفیت کا تذکرہ کیا۔ یقینی بات ہے کہ نگاہوں سے دیکھنا اور سننا، ان دونوں کے درمیان کافی فرق ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و جہنم کا مشاہدہ کیا، لہذا آپ کے یقین میں جو پختگی ہے وہ پختگی کسی اور کے اندر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو قرآن مجید صاف طور کے پر کہہ رہا ہے کہ
مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس کی بہت ساری مثالیں، اور ایسا ہوگا۔ اس کے علاوہ اصحاب کہف، اللہ نے 309 سال کے لیے موت دی، سلا دیا، اس کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ کتنی مثالیں آپ کو چاہیے؟ ایسے بہت ساری مثالیں ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہوگا۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ تمام بندوں کو ہدایت کیوں نہیں دے دیتا؟ حالانکہ اللہ چاہتا ہے کہ تمام بندے مسلمان بن جائے، لیکن وہ کسی کو مجبور نہیں کرتا ہے۔ اسی بات کا جواب اللہ نے یہاں پر دیا ہے، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو تمام نفسوں کو ہدایت دے دیتے، لیکن یہ تو بالجبر ہو جاتا۔ اب امتحان تو ہوتا ہی نہیں نا کہ ہم نے خود ڈائریکٹلی انہیں ہدایت دے دیے۔ اب وہاں پر انہیں چوائس نہیں ہے، اختیار نہیں ہے کہ آپ اچھا کام کریں یا برا کام کریں۔ ہدایت مل گئی، اس کا مطلب تمام لوگ صرف اچھا کام کریں گے، کوئی برا کام کر ہی نہیں سکتا ہے۔ یہاں اللہ کو مطلوب ہے کہ اختیار کے ساتھ اپنی مرضی، اپنے ارادے سے جس چیز کو کرنا ہے کرے، اور اسی کے پر فیصلہ ہوگا۔ تو انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ اپنی مرضی، اپنے اختیار اور ارادے سے کرتا ہے، اس بنیاد کے پر جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن میری بات بالکل حق ہو چکی ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو انسانوں اور جناتوں دونوں سے بھر دوں گا، دونوں سے بھر دیا جائے گا۔ قیامت کے دن جب جہنم کو بھر دیا جائے گا، اللہ سوال کرے گا حل امتلأت، کیا تو بھر چکی ہے؟ تو کیا جواب دے گی؟ حل من مزید، ہے اور ہے تو لاؤ انہیں داخل کر دیا جائے۔ بخاری کی روایت، اللہ اپنا پیر اس میں داخل کرے گا، تب جہنم کہے گی قط، اللہ بس اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں بھر چکی ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کو پیر ہے، اس کی شایع نشان۔ ہم اللہ کے پیر کو کسی سے تشبیہ نہیں دے سکتے، نہ اس کی تعویل کر سکتے کہ پیر کا مطلب کچھ اور ہے، نہ اس کی تعطیل کریں گے کہ اس کا مطلب ہی نہیں نکلتا ہے، نہیں، جو ہے اپنی جگہ پر ثابت، اور ہر چیز اللہ کی شایع نشان۔ جب قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں، تو پھر ہم کیسے اللہ کے پیر کے تعلق سے کہیں گے؟ اب آنکھ ہی دیکھیے کہ اللہ نے تمام درندوں کی، چرند ہو، پرند ہو، انسان ہو، جنات ہو، فرشتے ہو، ہر کسی کو آنکھ عطا کی، تو کیا تمام کی آنکھیں ایک ہی طرح ہے؟ کیا جس طرح انسان کی آنکھ ہوتی ہے اسی طرح شاہین عقاب کی آنکھ ہوتی ہے، اسی طرح چیتے کی آنکھ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے، اور ہر آنکھ کے اندر الگ الگ صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس کی کیفیت جدا جدا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے تعلق سے کہتا ہے کہ اللہ کو چہرہ ہے، اللہ کو ہاتھ ہے، اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کو پیر ہے، تو یہ تمام چیزیں اس کی شایع نشان ہے، ہم اسے کسی سے تشبیہ نہیں دے سکتے۔ اللہ نے خود کہا اس کے مانند کوئی چیز نہیں ہے، لہذا اللہ کی کسی بھی چیز کو مخلوق سے تشبیہ نہیں دی جائے گی۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو چکی، اللہ نے کہا کہ جنت و جہنم دونوں کو بھر دیا جائے گا۔ اب یہاں بلاغت کے اعتبار سے قرآن مجید نے جو بات کہی کہ جہنم نے کیا کہا، حل من مزید، یہاں بلاغت کا ایک انتہائی شاندار نمونہ قرآن مجید نے پیش کیا کہ اگر کسی چیز کو بھرا جائے اور بھرنے کے بعد یہ سوال ہو کہ وہ بھری ہے کہ نہیں، تو اس کا سب سے بہترین جملہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جو اہل زبان ہے ان لوگوں کے لیے ہے، تو قرآن نے اس کے لیے استعمال کیا حل من مزید، کیا مزید اور کچھ ہے؟ جبکہ جہنم میں اولین و آخرین تمام لوگوں کو ڈالا جائے گا، تو اس میں تمام جناتوں کو بھی ڈالا جائے گا جو سرکش ہوں گے، جو ایمان والے نہیں ہوں گے۔ تو سوچئے کہ کتنی بڑی ہوگی جس کا تصور انسان نہیں کر سکتا، اور اسی گہرائی کا عالم ہے کہ جہنم میں جب مجرمین کو ڈالا جائے گا اس کے بعد بھی وہ کہے گی حل من مزید، ہے مزید کچھ اور؟ تو لاؤ اس میں ڈال دیا جائے۔ یہ جہنم کی گہرائی کا عالم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ مسلم کی روایت ہے، ایک مرتبہ اصحاب کرام کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور یہاں اصحاب کرام کا بھی معجزہ کرامت ثابت ہوتی ہے کہ جس آواز کو دیگر لوگوں نے نہیں سنا اسے صحابہ نے سنا۔ تو ایک زوردار آواز آئی دھماکے کی، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کہ آواز کون سی تھی؟ تب صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اس پتھر کی آواز تھی جسے جہنم میں 70 سال پہلے پھینکا گیا تھا، آج اس کی گہرائی کو پہنچا ہے، اور اس آواز کو تم نے سنا، میں نے بھی سنا۔ یہ گہرائی کا عالم ہے، 70 سال اس کی گہرائی۔ اب سوچئے کہ وہ پتھر کتنا بڑا ہوگا۔ اب اگر ہمارے یہاں پر کسی گڑھے کے اندر، کنویں کے اندر کوئی پتھر ڈالیں گے
تو کیا وہ آواز کہاں تک جائے گی؟ قریب میں تھوڑی دور تک۔ جتنا بڑا پتھر ہوگا، جتنا گہرا ہوگا، اتنی زیادہ آواز آئے گی۔ تو جہنم ہم سے بہت دوری کے پر ہے، اسے آسمانوں کے پر رکھا گیا ہے، تو سوچئے کہ وہاں سے آواز یہاں تک آئی۔ اب ہم تو زمین کی آوازیں نہیں سن پاتے، بڑے بڑے میزائل کے دھماکے ہوتے ہیں، نہیں سن پاتے ہیں، اس کی جگہ محدود ہوتی ہے، اس آواز کو محدود علاقے کے اندر سنا جاتا ہے۔ ہم تو زمین کے اندر ہونے والے واقعات کے بارے میں علم حاصل نہیں کر پاتے، اس کی آواز نہیں سن پاتے، تو دوسرے ستاروں کے پر، سیاروں کے پر ہونے والے دھماکے ہم کو کہاں سنائی دیں گے؟ اس کے علاوہ یہ آسمان اور اس کی بلندی کتنی ہے، اور اس کے بعد جہنم، اور وہاں سے آواز یہاں تک آئی، تو جہنم میں ڈالا جانے والا پتھر کتنا بڑا ہوگا، اور وہ آواز کتنی بھیانک ہوگی جو اتنی دوری سے زمین تک آئی تھی۔ یہ جہنم کی گہرائی کا عالم ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید نے ارشاد فرمایا فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اب تم اپنے اس دن کی ملاقات کے فراموش کر دینے کا مزہ چکھو۔ اِنَّا نَسِينَاكُمْ، ہم نے بھی تمہیں بلا دیا۔ اب یہاں اللہ کے بلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے بلا دیا جس طرح انسان بولتا ہے، اللہ جوابی طور پر کہہ رہا ہے جس طرح تم نے اللہ کے احکامات کو فراموش کر دیا، ہم نے بھی تمہیں اپنی رحمت میں لینے کے فیصلے کو ختم کر دیا، اب تم ہماری رحمت کے سائے تلے نہیں آؤ گے۔ یہ ہے، ورنہ بھولنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عیب ہے، اور یہ صرف جوابی طور کے پر ہے۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے وہ مکر اللہ، کہ ان لوگوں نے مکر کیا لہذا اللہ نے بھی تدبیر اختیار کی۔ لفظ ایک ہے لیکن اس کی نسبت الگ الگ کی جائے گی، اللہ کی طرف کی جائے گی اس میں خیر ہوگا، انسانوں کی طرف کی جائے گی اس میں شر ہوگا، تو یہ فرق یاد رکھیے گا۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، لہذا اپنے کیے ہوئے اعمال کی شامت سے ہمیشہ کا عذاب چکھو۔ اب اس کے بالمقابل جو اہل ایمان ہے، یہ تو کفار کا معاملہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، لیکن جو اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں، قرآن مجید کہہ رہا ہے اِذَا ذُكِّرُوا بِهَا، جب بھی ان کے سامنے آخرت کا اور اللہ کے کلام کا تذکرہ ہوتا ہے، خروا سجدا، فوری طور کے پر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں سجدہ ریز ایک تو وہی ہے، اور اس کے علاوہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، اس کے مان لیتے ہیں۔ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہ جو آیت ہے آیت سجدہ ہے۔ قرآن مجید میں کل 15 سجدہ تلاوت ہیں، 14 نہیں ہے، 15 ہے۔ سورہ حج کو 2 سجدوں سے فضیلت عطا کی گئی، جیسا کہ ترمذی کی روایت میں۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ 14 سجدے سمجھتے ہیں، قرآن مجید میں 15 سجدہ تلاوت ہے۔ سورہ حج میں 2 سجدے جسے لوگ نہیں مانتے، بلکہ آپ دیکھیں بہت سارے قرآن مجید کے اندر کتنا غلط لکھا ہوتا ہے کہ سجدہ عند الشافعی، کہ یہ سجدہ جو سورہ حج کے اندر دوسرا سجدہ ہے اخیر میں، کہا کہ یہ حضرت امام شافعی کے نزدیک ہے۔ تو کیا امام شافعی کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ شریعت بنائے، کسی آیت کے پر سجدہ جو نبی نے نہیں بتایا وہ کر کے دکھائے؟ نہیں، یہ سجدہ عند الشافعی لکھنے کا مطلب کیا ہے کہ قرآن ہر کسی کے لیے الگ ہے، وہ امام شافعی کا سجدہ ہے وہ کریں گے، آپ لوگ نہیں کریں گے؟ غلط ہے۔ شریعت دین تمام لوگوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ سورہ حج کو 2 سجدوں سے فضیلت دی گئی ہے، بات ختم ہو گئی۔ ہم اس بنیاد پر کرتے ہیں، امام شافعی کی بنیاد کے پر نہیں ہے، بلکہ وہ سجدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ سجدہ تلاوت جو قرآن مجید کے پر کیا جاتا ہے، سب سے پہلی بات یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کی آیت سے گزرتے تب سجدہ کیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، اکٹھا قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، کئی سجدے اکٹھا ہوتے، قرآن کی تلاوت سے فارغ ہوتے، ایک ساتھ سجدہ کرتے ہیں، غلط ہے۔ جب سجدے کی آیت سے گزریں گے اسی پر سجدہ ہے، یہ نہیں کہ آپ اکٹھا کر کے سجدہ کریں۔ اب سجدہ تلاوت یہ مستحب ہے، یعنی اگر کر لیا جائے بہتر ہے، اور اگر نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر رسول کے پر سجدہ تلاوت کی آیت کو پڑھا، سجدہ نہیں کیا، اور اس کے بعد کہا کہ لوگوں ہم سجدے کی آیتوں سے گزرتے ہیں، اور جس نے سجدہ کر لیا اچھی بات ہے، اور اگر کسی نے سجدہ نہیں کیا کوئی حرج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر جب سورہ نجم کی تلاوت کی سجدہ کیا، آپ کے ساتھ مشرکین نے بھی کیا، اور اس کے بعد جب دوبارہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نجم کو تلاوت کیا تو آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ مستحب ہے، کر لیا جائے تو بہتر ہے، اور اگر نہ کیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور سجدے کی جو آیت ہے اسی پر سجدہ ہوگا، ایک ساتھ کئی سجدہ تلاوت کو جمع کر کے اس کے پر سجدہ کرنا نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔
اس ضمن میں ایک روایت بھی آتی ہے کہ اس کے اندر جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے مستدرک حاکم کی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ قرآن مجید کے سجدے کے اندر یہ دعا پڑھتے، سجد وجہی للذی خلق وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ۔ اب اس کے آگے ایک جملہ ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، لیکن اس ضمن میں کئی علماء سے میں نے بات بھی کی، یہ جملہ آپ کو مستدرک حاکم کے اندر نہیں ملے گا، یہ مشہور ہو چکا ہے، لیکن آپ جب مستدرک حاکم دیکھیں گے تو اس روایت کے اندر، اس دعا کے اندر فتبارک اللہ احسن الخالقین کا جملہ شامل نہیں ہے، یہ غلطی ہو گئی ہوگی، ممکن ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی یہ دعا ترمذی کے اندر بھی ہے، لیکن وہاں پر اسے سجدہ تلاوت کے طور کے پر نہیں بلکہ عام سجدوں کے اندر بیان کیا گیا ہے، لیکن اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سجدہ تلاوت میں اس کو پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ نیک لوگوں کی صفات قرآن مجید بیان کر رہا ہے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں، یہ رات کو زیادہ سوتے نہیں۔ اور یہاں خاص طور سے جس چیز کا تذکرہ ہے وہ تہجد ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نماز فجر ہے، کسی نے کہا کہ نماز ظہر ہے، کسی نے کہا کہ مغرب ہے، لیکن یہی صحیح قول ہے تفسیر کا کہ یہاں پر تہجد مراد ہے، کہ بندہ تہجد میں جو سونے کا وقت ہوتا ہے، بیدار ہوتا ہے، اپنے پہلو کو بستروں سے الگ کر کے آخرت کی تیاری کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک بچہ اگر اسے ٹاپر بننا ہے یا کسی بڑے ایگزام کو پاس کرنا ہے تو راتوں کی نیند قربان کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، تو آخرت کی تیاری تو اس سے کہیں زیادہ عظیم ہے، اور یہ تمام مسلمانوں کے پر فرض اور واجب ہے، اس لیے کہ وہاں کا امتحان ہر کسی کو دینا ہے۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، یہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، یعنی اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، یہ دونوں چیزیں ہونا چاہیے۔ اب اس ضمن میں علماء سلف نے کچھ باتیں ایسی بیان کی کافی اہم بھی ہے کہ اگر بندہ بیمار ہو تو وہاں پر امید کا پہلو غالب ہونا چاہیے، اس لیے کہ بیماری کے عالم میں اس کے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں اور اللہ سے امید رکھے کہ یہ میرے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ بن جائے۔ اور اگر وہ خوشحالی کے عالم میں ہو، بالکل صحت یاب ہو، زندگی کی نعمتیں ملی ہوئی ہو، تو ایسی صورت میں اسے خوف اپنے سامنے رکھنا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ کہیں میں بہک نہ جاؤں یا دنیا کی یہ نعمتیں مجھے آخرت کی تیاری سے غافل نہ کر دے۔ تو الگ الگ مواقع کے پر الگ الگ چیزیں، مصیبتیں آئے ہیں تو اللہ سے اچھی امید رکھیے، خوشحالی کے اندر اللہ سے ڈریے، الگ الگ مواقع۔ اور علماء عقیدہ اس کے بارے میں کہتے ہیں خوف اور امید یہ پرندے کے دو بازوؤں کی طرح ہے، جس طرح پرندہ اپنے دونوں بازوؤں کی برابر طاقت، بیلنس کی بنیاد پر، توازن کے پر وہ پرواز کرتا ہے، اسی طرح ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، یعنی امید اور خوف دونوں برابر ہونا چاہیے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی شخص اس حال میں نہ مرے کہ وہ اللہ سے اچھی امید رکھتا ہو، اس کی موت کے وقت اسے اللہ سے اچھی امید رکھنا چاہیے، اس نے ظن رکھنا چاہیے کہ میرا رب میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا۔ یہ خاص طور کے پر موت کے وقت ہے، البتہ زندگی کے اندر اور خوف اور امید دونوں ہونا چاہیے، اور اللہ نے جو کچھ انہیں عطا کیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں صدقہ بھی ہوتا ہے، صلاحیتیں بھی ہوتی ہے، آپ کو تجربہ ہے تو کوئی مشورہ آپ سے طلب کرنے آیا ہے، اچھا مشورہ دینا بھی آپ کے لیے دراصل اپنے علم اور اپنے ہنر کا لوگوں کے درمیان شیئر کرنا ہے اور اسے شامل لوگوں کو بتانا ہے۔ جو چیز بھی اللہ نے آپ کو دی، علم دیا، علم خرچ کیجئے، دولت دی، دولت خرچ کیجئے، جو صلاحیت آپ کو دی گئی آپ اسے خرچ کیجئے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چھپا کر رکھا ہے۔ یہ ان نیک لوگوں کے لیے جو دنیا کی لذتوں کو قربان کرتے ہیں، تو آخرت میں ایسی لذت رکھی گئی انسان جس کا تصور نہیں کر سکتا۔ یقینی بات ہے کہ دنیا کی لذتوں کو قربان کرنا آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر ہم نے قربانی دی تو سوچئے کہ اس کے بالمقابل اللہ نے کتنی عظیم نعمت ہمارے لیے تیار رکھی ہے جو ہماری نگاہ دیکھ نہیں سکی ہے، اسے چھپا کر سرپرائز کے طور پر رکھا گیا ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول نے کہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ انسان جو اپنے حواس کے ذریعے کسی چیز کو اپنے علم میں لا سکتا ہے، تو اسی کے بارے میں آپ نے کہا کہ ان نعمتوں کا تذکرہ کہیں نہیں سنا، نہ اس کو کبھی اپنی نگاہ کے مشاہدے میں لایا اور نہ اپنے خیالات کی دنیا کے پر کبھی اسے لا سکا ہے، نہ ویسا تصور قائم کر سکا ہے۔ انسان کی خیالات کی دنیا بڑی وسیع ہوتی ہے، لیکن یہ وسیع دنیا بھی
جنت کی نعمتوں کا احاطہ یا اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتی ہے۔ یہ دراصل لذتوں کی قربانی ہے جو دنیا میں دی جائے گی، اس کا صلہ آخرت میں ملے گا۔ اب یہاں اللہ نے صاف طور کے پر ان چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد کہا کہ جو مومن ہے وہ فاسق کی طرح نہیں ہو سکتے، یعنی جو آدمی آخرت کی تیاری کر رہا ہے وہ کامچور کی طرح، نکمے کی طرح نہیں ہو سکتا، ناممکن چیز ہے۔ مومن فاسق کی طرح نہیں ہو سکتا، یعنی مومن کا انجام کسی فاسق کی طرح نہیں ہوگا، یا اس کے فاسق کی طرح انجام نہیں کیا جائے گا، بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ اسے اپنے ایمان کی برکت سے یقیناً جو نعمتیں ملنے والی ہے بہت عظیم ہوگی۔ ہاں، اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان اور عمل صالح والے ہیں تو ان لوگوں کے لیے اللہ نے ہمیشہ کی والی جنتیں رکھی، ایسے باغات جو ہمیشہ کبھی نہیں چھینے جانے والے ہیں۔ یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے۔ لیکن جو لوگ فاسق ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب بھی اس سے نکلنے کی کوشش کریں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک طویل روایت ہے، یہ جب داروغہ جہنم مالک سے کہیں گے، اور بڑا عجیب معاملہ ہوگا کہ جب داروغہ جہنم سے کہیں گے تو 1000 سال تک وہ آواز لگاتے رہیں گے، سنوائی نہیں ہوگی، اور جب سنوائی ہوگی تو پھر عالم یہ ہوگا کہ داروغہ جہنم مالک کہے گا کہ تم کو یہاں ہمیشہ ٹھہرے رہنا ہے۔ جواب کب آ رہا ہے؟ 1000 سال بعد۔ اور کیا جواب آ رہا ہے؟ نا امیدی کا، ہمیشہ تم کو یہیں پر رہنا ہے۔ فوری طور کے پر جواب بھی نہیں ملے گا، 1000 سال بیت جانے کے بعد جواب بھی جو ان کی امیدوں پر پانی پھیر دے گا۔ اور جب وہ کھانے کے لیے مانگیں گے سوکھی ہوئی گھاس دی جائے گی، اور ان کے گلے میں اٹک جائے گی۔ وہ کہیں گے دنیا میں اگر ہمارے گلے میں کچھ چیز اٹک جاتی تھی تو ہم پانی پیا کرتے تھے، ٹھیک ہے پانی دیا جائے گا۔ انتہائی سخت لوہے کے کھولتے ہوئے برتنوں کے اندر جیسے ہی وہ اسے اپنے چہرے کے قریب لائیں گے چہرہ جھلس جائے گا، لیکن انہیں پانی پینا ہوگا۔ پیاس کی شدت کا عالم یہ ہوگا، مجبوری یہ ہوگی، پانی جب پئیں گے تو ان کی آتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ یہ جہنم کا ایک منظر نامہ ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ اس کے بعد سورہ سجدہ کا آخری حصہ ہے جو آئندہ درسوں میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں آخرت کی جیسی تیاری ہونا چاہیے، ایمان و یقین کے ساتھ ان تیاریوں کو کرنے کی توفیق دے، ہماری تیاریوں کو کامل بنائے جو آخرت کی نجات کا ذریعہ بن سکے، اور ہر وہ عمل جو آخرت کے لیے دشواریوں کا یا پریشانیوں کا باعث بن سکتا ہے اللہ ہمیں اسے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔